رمضان آیا ہے، دیکھو ماہ رمضان آیا ہے، www.darsequran.com رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ پارہ نمبر 12 وما من دابہ۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، باقی بقیہ صورت 12ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا ہے۔ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں وہ یوں ہے کہ انسان کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے اور وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ اور دوسرا توفیق یافتہ گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے اور دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور سنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہاں میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، یوں ہی تشریعی آیات یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ حصی جہاں میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم
اور اوقات بدلتے جاتے ہیں، کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر اور کبھی شام۔ یوں ہی اس تشریعی جہاں میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص و واقعات، مواعظ کے ساتھ جنت اور جہنم کے تناظر، بشارت کے ساتھ انذار اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھنے سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید و رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام قصے وحی کے اسبات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، آپ نہ قرات جانتے ہیں اور نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردگی اختیار کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ زیر نظر صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ہے کہ یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، پس صبر کرو کہ پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سب ہی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء ربانین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ بے شک دکھ دینے والی اور سخت ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا،
وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں، اور دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت 120 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ 12ویں سپارے میں سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کے پورا سورہ یوسف ہی میں مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نے نہ تو قرآن کے مکرر قصوں کا مقابلہ کیا اور نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی غیر مکرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے تو اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی، توحید و فقہ بھی اور سیرت و سوانح بھی، خواب کی تعبیر بھی ہے اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی، اور جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپاؤں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، مکاری اور حیا باختی بھی، اور پھر اس قصے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی، کہ اس قصے میں جتنی بھی عبرت اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، اور وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سرفکنندہ ہونا پڑا، اور اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد اور قصد کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے
ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہیں اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کا بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کی حسن کی وجہ سے والد گرامی قدر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کے بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔